جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی ہیلا حجت، کوئی دلیل اور مہلت مانگی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی رسول تھے جنہوں نے بغیر کوئی دلیل مانگے، بغیر مہلت کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک اسلام قبول کر لیا، بغیر کسی تدابیر کے، بغیر کسی ٹائم کی مہلت مانگتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں کی، اپنا مال، اپنی جان، اپنے گھر پر سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دیا۔ ایک جنگ کے موقع پر جب مسلمانوں کو مال کی ضرورت پیش آئی تو اس تمام صحابہ کرام نے اپنی اپنی بساط کے مطابق آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا اپنا مال پیش کیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کی باری آئی تو آپ نے اپنا سارا مال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ میں پیش کر دیا، ایک سوئی تک گھر میں نہیں چھوڑی، جتنا بھی مال تھا وہ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہیں، تو آپ نے جواب دیا میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ یہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ عشق، جذبہ محبت۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آقا علیہ السلام ان کے ہاں تشریف فرما تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں کیا ان کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ قربان کرے حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ اور علم، یعنی انہیں پتا تھا کہ آقا علیہ السلام کو معلوم ہے کہ آسمان کے کتنے ستارے اور آقا علیہ السلام کو یہ بھی معلوم ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ ہے، ان کا ایمان ہے۔
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے عائشہ، آسمان کے ستاروں کے برابر بھی نیکیاں ہیں۔ پوچھا وہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت عمر فاروق وہ صحابی رسول ہیں، آقا علیہ السلام فرمایا کہ جنت کا چراغ ہے۔ حضرت عمر فاروق وہ صحابی رسول ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے سائے سے شیطان کی بھاگتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں جو ہے حضرت فاروق کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن میں یہ تھا کہ آپ میرے والد کا نام لیں گے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، حضرت فاروق کی ساری نیکیاں ایک طرف اور حضرت ابو بکر صدیق کی نیکی ایک طرف، یعنی یہ شان کس کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ علی آج کی رات میں تو میرے بستر کا کام کرے گا اور مکہ کے جتنے لوگ ہیں ان کی امانتیں واپس کر کے تو مدینہ کی ہجرت کر کے آئے گا۔ تو کفار جو تھے آقا علیہ السلام کے خون کے پیاسے تھے، آپ کو معاذ اللہ سے قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے گھر کو محاصرے میں لیا ہوا تھا، آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ تو قربان نے اس خوفناک کنڈیشن میں، اس حالات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو صحیح سلامت غار ثور میں پہنچا دیا۔ جب آقا علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی نہ تھے بلکہ وہ صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق کی ذات بات۔ یہ بھی شان، یہ عظمت، یہ مقام اور یہ جو اتنی عظیم عزت سے نوازا گیا، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ شان ہے کہ آپ کو یہ احساس ملا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو یا حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا۔ اور جب آپ سفر کر رہے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی آقا علیہ السلام کے آگے ہو جاتے، کبھی آقا علیہ السلام کے پیچھے ہو جاتے، کبھی آقا علیہ السلام کے دائیں جانب ہو جاتے، کبھی آقا علیہ السلام کے بائیں جانب ہو جاتے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں دیکھ رہا ہوں تو کبھی میرے آگے آ جاتا ہے، کبھی گھوڑے کے پیچھے چلا جاتا ہے، کبھی میرے دائیں طرف چلا جاتا ہے، کبھی بائیں طرف آ جاتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو قربان جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ذہن میں آتا ہے کہ کافر آپ کے آگے سے حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں. جب میرے ذہن میں آتا ہے تو کافر کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے پیچھے چلا جاتا ہوں. جب میرے ذہن میں آتا ہے کہ کافر دائیں طرف حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے دائیں طرف آ جاتا ہوں. کبھی میرے ذہن میں آتا ہے یہ خیال آتا ہے کہ کافر بائیں جانب نہ حملہ کر دے تو میں آپ کے دائیں طرف ہو جاتا ہوں. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کا عشق تھا، محبت تھی کہ اپنا تن من دن سب حضور کے نام پر قربان کر دیا، حضور کے نام پر قربان کر دیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھے پر اٹھا کر غار ثور تک لے گئے. اور جب غار کے قریب پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہریے، پہلے میں اندر جاتا ہوں. کہیں کوئی تکلیف دہ چیز، کہیں سانپ، کوئی بچھو، کوئی خوفناک جانور کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، پہلے میں اندر جاتا ہوں. قربان جائے اللہ تعالیٰ نے بھی پھر فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو مفسرین فرماتے ہیں ثانی اثنین یعنی دونوں میں سے دوسرا. اگر غار کے منہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ دونوں میں سے دوسرا. اب دونوں میں سے دوسرا کون ہے؟ اگر دونوں میں سے دوسرا اگر حضرت ابوبکر صدیق کو مان لیا جائے تو پہلے کون ہوئے؟ حضور علیہ السلام کے ساتھ پاک. یعنی اللہ رب العزت کے بعد جس کا مقام ہے، جس کو فضیلت ملی، جن کو شانیں ملی، جن کو مقام اور مرتبے ملے، وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ پاک ہے. جن کو امام الانبیاء بنایا گیا، جن کو خاتم النبیین بنایا گیا، جو تاجدار کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاک ہے. تو اس حوالے سے پہلے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاک ہے. اگر دونوں میں سے دوسرے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیا جائے تو پہلے کون ہوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ ہے، سب سے بلند ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ذات پاک ہے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق ایمان لانے میں بھی سب سے اول ہے. حضرت ابوبکر صدیق اس کو محبت میں بھی سب سے اول ہے. حضرت ابوبکر صدیق اپنا مال حضور کی بارگاہ میں لٹانے میں بھی سب سے اول ہے. حضرت ابوبکر صدیق ہجرت میں بھی سب سے اول ہے. حضرت ابوبکر صدیق اپنی جان آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لٹانے میں بھی سب سے اول ہے. تو پتا چلا کہ آقا علیہ السلام کے بعد جس کو سب سے زیادہ شان، سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ عزت، سب سے پہلا جو درجہ ملا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پاک ہے. وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پاک ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر تشریف لے گئے.
آپ نے گھر کی اچھی طریقے سے صفائی کی، جہاں جہاں سوراخ تھے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اس سوراخوں کو بند کیا، صرف ایک سوراخ رہ گیا تھا، کپڑا ختم ہو چکا تھا۔ شریعت میں اپنے خاص مقام کو ڈھانپنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب باقی بچا کپڑا بچا نہیں، وہ سوراخ باقی چھوڑ دیا اور آقا علیہ السلام کے سامنے کر گزار دیا، اور جو سوراخ بچ گیا تھا اس پر اپنی ایڑی جو تھی وہ رکھ دی۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اس غار کے اندر ایک سانپ بھی تھا، اور اس نے یہ سن رکھا تھا کہ امام الانبیاء، تاجدار کائنات، فخر انبیاء، وجہ تخلیق کائنات، وہ اس غار میں آئیں گے اور آرام فرمائیں گے۔ تو اس نیت سے وہ سانپ وہاں پر کئی سالوں سے وہاں پر موجود تھا، اور آقا علیہ السلام کی زیارت کرنے کے وہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ تاجدار کائنات تشریف لا چکے ہیں اور باہر نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو قربان گئے اس سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر ڈھسنا شروع کر دیا۔ آقا علیہ السلام آپ کے زانوں پر آرام کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہے اور چہرے مصطفیٰ پر پڑے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر کیا پریشانی ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے وجہ بتائی، تو قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جان قربان کر دی۔ آقا علیہ السلام کے نام پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ جس طرح آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کفار کے سائے کے نیچے سے باحفاظت غار ثور میں پہنچا دیا، اسی طرح آقا علیہ السلام چاہتے تو باحفاظت سیدھا مدینہ المنورہ تشریف لے جاتے، لیکن 3 دن 3 راتیں غار ثور میں کیوں آرام کیا؟ تمام مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ سیدھا مدینہ المنورہ جانے کی بجائے غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں اس لیے قیام کیا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو بہت کچھ عطا فرمانا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کی تربیت فرمانی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کو روحانی طور پر فیض یاب کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں غار ثور کے قیام کے بعد جب مدینہ کے روانہ ہوئے، تو جب آقا علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق مدینہ کی سرزمین پر پہنچے تو مدینہ کے لوگوں نے، بنی نجار کی بچیوں نے آقا علیہ السلام کا استقبال کیا، لیکن مدینہ کے لوگ آقا علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ کچھ لوگوں کو معاہدہ ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق یہ نبی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے مدینہ کے لوگوں کو کہ مدینہ کے لوگ آقا علیہ السلام کو پہچان نہیں رہے۔ المفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے کہ لوگوں نے آقا علیہ السلام کو کیوں نہ پہچانا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے 3 دن اور 3 راتیں آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا نوازا، اتنی تربیت فرمائی، اتنا فیض یاب کیا کہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو نہ پہچان سکے کہ یہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے
ایک چادر کا ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر دے دیا تاکہ لوگ پہچان سکے کہ یہ آقا ہے اور میں غلام، یہ آقا ہے اور میں غلام۔ قربان جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بے شمار اسلام کے لیے قربانیاں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دنیا میں ہر شخص کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا میں بدلہ دنیا میں نہیں دے سکا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود حضرت ابوبکر صدیق کا بدلہ عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی محبت میں آپ کی سیرت کو اپناتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ۔